سب سے پہلے آپ کو میں مطلع کر دیتا ہوں کہ آج 2 بجے میریٹ ہوٹل میں ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس رکھی ہے، جس میں پاکستان کی میڈیا کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں۔ یہ کانفرنس اس میں پریزنٹیشن دیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور اس میں ہمارے تمام امیدوار جو پاکستان، ذرا تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں، جو پاکستان بھر سے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ہمارے وہ تمام امیدواران جن کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، اپنے اوریجنل فارم 45 سمیت میڈیا کے سامنے آئیں گے، بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابھی عالمگیر خان کا حلقے کی مثال دیتا ہوں۔ عالمگیر خان ہمارے سابق MNA ہیں، اور ابھی 1,11,000 ان کے ووٹ تھے، اور جو MQM کا امیدوار ہے اس کو 1600 ووٹ پڑے ہیں۔ تو کمال یہ کیا کہ فارم 47 میں 1,11,000 کو انہوں نے 1100 بنا دیا۔ یعنی کہ غضب کی کہانی آپ کو ملے گی۔ آپ کو 7 فارم 47 ایسے ہم دکھائیں گے جس میں پہلے ہمارے امیدوار کو 30 ہزار سے جتوایا گیا، اور ریوائز فارم 47 جاری ہوئے، فون آئے ہوں گے کہ نہیں فلاں کو جتواؤ۔ آپ کو بلوچستان کے بھی ہم ایسے نتائج دکھائیں گے۔ نون کا وہ امیدوار جس نے ویڈیو پہ اعلان کیا کہ ہم اچکزئی صاحب کے حمایت میں وڈرا کرتے ہیں، اور جب اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ PTI کا امیدوار جیتا ہے، تو انہوں نے وہ بیٹے ہوئے امیدوار کو جتوا دیا۔ آج الیکشن کمیشن میں نے ممبران کے سامنے گزارش کی، اکرام اللہ خان صاحب نے ریمارکس دیے کہ جی آپ یہ ذرا غور سے سن لیں کہ اگر فارم 47 اور فارم 45 میں تضاد ہے تو یہ کویسچن آف فردر انکوائری ہے، اس کے لیے آپ کو ٹریبیونل جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ رکھتا ہے۔ اگر آپ آج یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو پورا پاکستان الیکشن کمیشن امڈ آیا ہے، یہ تو غلط جگہ پہ آ گیا۔ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا چاہیے۔ ٹریبیونل، اب پاکستانی عدالتی نظام جو سڑا ہوا ہے، اس کو پاکستان کے ریٹرننگ آفیسرز عرف میں بنارسی ٹھگ، انہوں نے جو ٹھگی کی ہے، اس ٹھگی کو کریکٹ کرنے کے 2 آسان طریقے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر کے انگوٹھے لگے ہیں، تمام فارم 45 نادرا کو بھیج دیں، اور نادرا کل تک رپورٹ دے دے گا کہ یہ ان کے انگوٹھے ہیں یا نہیں۔ دنیا میں سب چیز کاؤنٹر فیٹ ہو سکتی ہے، انسان کا انگوٹھا کاؤنٹر فیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی تک سائنس ایجاد نہیں ہوئی ہے جو جیلی انگوٹھا جو ہے وہ اس کو پار کرا سکے، پہلی بات۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے حلقے میں صرف اپنے فارم 45 نہیں دیے ہیں، وہاں دیگر سیاسی پارٹیاں اور جو آزاد اراکین نے کنٹیسٹ کیا ہے، ان کو جو فارم 45 ملے ہیں وہ بھی ہم نے دیے ہیں۔ اب ایک کیس میں 22 فارم 45 ایک جیسے ہیں، MQM کے امیدوار کا ایک فارم 45 وہ کچھ اور ڈیجٹس بتا رہا ہے، تو یہ 22 غلط ہو گئے۔ اور MQM نے کہیں پر 6000 ووٹ لیے، کہیں پہ 5000، صوبائی میں 1100 سے ان کو کراچی کے عوام نے MQM کو یکسر مسترد کیا، لیکن ریٹرننگ افسر نے یا ریٹرننگ افسران نے ان نتائج کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے مستقبل اور پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کو دائمی طور پہ خطرے سے ہمکنار کیا۔ کیونکہ اگر آج 1,11,000 سے ریٹرننگ آفیسر 1100 بنا سکتا ہے،
تو کل عوام کے پاس کون جائے گا؟ ریٹرننگ افسران ہوں گے، ان کی مرضی جو نتائج دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کل قوم کو کال دی ہے پروٹیسٹ کی، کل میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آج آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کا احتجاج اگر ناقص رہتا ہے، پاکستانی اس میں شرکت کم تعداد میں کرتے ہیں، سارا دار و مدار اس احتجاج پہ ہے۔ اگر پاکستان نکلتا ہے، پورا پاکستان، تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جو ریگنگ کے ہمارے دعوے ہیں اس کے پیچھے ووٹرز بھی کھڑے اور پاکستانی عوام بھی کھڑی ہے۔ تو لہٰذا 8 فروری تک آپ نے حق ادا کیا۔ ایک آخری جنگ ہے ہماری، یہ احتجاج کی ہے، پرامن احتجاج ہے، اور ہم نے اس احتجاج میں اگر کوئی شرپسند عناصر داخل ہوتے ہیں، آپ نے خود پکڑ کے ان کو حکام کے حوالے کرنا ہے۔ کوئی ہماری اس احتجاج میں تشدد کا عنصر جو ہے کسی بھی طور شامل نہیں ہوگا۔ اپنے مطالبات پلے کارڈ کے ذریعے ہم ڈسپلے کریں گے، اور جو شہروں کے مین چوراہے ہیں وہاں جا کے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے عوام اور خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو یہاں ان 2 شہروں میں آباد ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے، اسلام آباد میں احتجاج کی قیادت میں خود کروں گا۔ میں تمام اسلام آباد کے باسیوں سے اور بالخصوص کے پی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کل F9 پارک میں جمع ہو 11 بجے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور جو لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ گل ملیں گے، ان کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوگی، اور خان کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے آپ نے بالخصوص اسلام آباد میں جو ہے ہمیں باری جمعیت فراہم کرنی ہے۔ اب آپ کے کوئی سوال ہو تو حاضر ہیں۔ سر، اپنے سب سے جو خود آپ کو مخالف ہے اس کے ساتھ اتحاد کر لیا، فضل الرحمان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے، نہ ہم نے کوئی بیان دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ریگنگ کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور ریگنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے دوسری بات کہ پی ایم ایل این سے یا پی ڈی ایم سے اپنے راستے جدا کیے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دی ہے۔ یہ دونوں ان کی باتیں ہمارے موقف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، اسی لیے ہم ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہم پہلے بھی گئے تھے، لیکن جب اس وقت گئے تھے تو انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا۔ آج حالات ہمیں دونوں کو اکٹھا بیٹھنے پہ مجبور کر رہی ہے، ان کو بھی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ یہ کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے، یہ وقت اور حالات نے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ جی آپ دوبارہ کہیں، کیا کہا آپ نے؟ بڑا آسان سا جواب ہے، اور اگر آج بھی یہ سیاستدان عقل کے ناخن لیں تو پاکستان دائمی طور پہ آزاد ہو سکتا ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ جائیں اور ایک طرف آئین کی کتاب رکھیں اور دوسری طرف اللہ کی کتاب رکھیں، اور اس کو گواہ بنا کر کہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ اور اگر سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کر لیتی ہیں کہ جن کو عوام نے جتوایا ہے ان کو مسند اقتدار دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں آئندہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے یا نتائج کو چرانے کی کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی۔
मामले में आपके इस दावे को गैर संजीदा करार दें, तो आप थोड़ा सा खुल के बताएं कि आपके असरदारी के साथ क्या मामलात में बात होती रही है, क्या बैक का रोल है? देखिए वो चैप्टर क्लोज हो गया। कल हमने बता दिया, खान साहब कहते हैं कि जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है उनके साथ हम बातचीत ही नहीं करते हैं। पीपल पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ इश्तिराक में हुकूमत बनाए, और अगर हम हुकूमत के भूखे होते या इक़्तिदार हमें चाहिए था तो हम अभी, ये चंद सालों की हुकूमत नहीं है। हमारा काज पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी से हमकिनार करना है। हकीकी आज़ादी यही है, कोई आपका मैंडेट न चुरा सके, कोई आपके घर में बगैर कानूनी प्रोसेस के घुस न सके, कोई आपको राह चलते आर्बिट्रेरली गिरफ्तार न कर सके, कोई आपके बुनियादी हकूक पे डाके न डाल सके। बड़ा आसान था, पीपल पार्टी के साथ एहतियात कर लेते, हुकूमत बना लेते, लेकिन आगे क्या होता? ये हमारे कास के साथ ये बयानिया या ये नैरेटिव कन्फ्लिक्ट में था। एक बात है, फॉर्म 45 PP 182, फॉर्म 45 PP 286 और 287 जीते हुए उम्मीदवार हैं अकील असलम, फरहत अब्बास लुंड और अखलाक अहमद। ये जीते हैं रिस्पेक्टिवली 7,000, 12,000 और 24,000 की लीड से। रिटर्निंग अफसर ने कमाल की मेहरबानी की है और कंसोलिडेशन में कहीं पर हमें नहीं बुलाया। एक आखिरी बात जो रह गई थी, हमारी इंटरनेशनल मीडिया की कॉन्फ्रेंस में आप सबको दोबारा दावत देता हूं, 2 बजे मेरियट होटल में। इसमें हम प्रेजेंटेशन देंगे, तमाम दस्तावेजी सबूत आप सबके सामने रखेंगे कि ये फॉर्म 45 है, ये उम्मीदवार हैं और जिसने हासिल किए उनके ये नताइज हैं।